الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ومن الناس من یشتری لہو الحدیث فیضل عن سبیل اللہ۔ محترم بھائیو، عزیز ساتھیو، عنوان کا آپ کو پتہ ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بنیادی چیزیں سیکھیں بھی اور سمجھیں بھی، اور اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو بھی سکھائیں۔ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اللہ کے رسول کا زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آسمان کے نیچے سب سے بہترین زمانہ ہے۔ اس سے بہترین زمانہ اس سے پہلے آسمان نے نہیں دیکھا۔ اب آپ کے زمانے میں ایک بڑا مشکل فریضہ تھا ہجرت کرنا۔ صحابہ ہجرتیں کر رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا یاد رکھنا، اگر تو کوئی شخص ہجرت کر رہا ہے اللہ کے لیے اور اس کے رسول کا ساتھ دینے کے لیے اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، تو اس کی ہجرت اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ آپ نے کبھی ہجرت اگر کی ہو تو آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ اپنا علاقہ، اپنا گھر بار، اپنی زمینیں چھوڑ کر نئی جگہ پر آباد ہونا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اتنی مشکل قربانی، اور اس کے ساتھ یہ فرمانا کہ اگر، چونکہ انصار نے جو وہاں پر مودت اور محبت کا اظہار کیا تھا، اپنے گھر دے دیے مہاجرین کے لیے، اپنی بیویاں کہیں، ابو طلحہ رضی اللہ نے کہا میری 2 بیویاں ہیں عبد الرحمن بن عوف سے، جو تمہیں پسند ہے تم ہاتھ رکھو، میں طلاق دیتا ہوں، تم نکاح کر لو۔ تو یہ خبر مکہ میں بھی تھی کہ جو لوگ وہاں جا رہے ہیں انصار ان کا بڑا استقبال کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے اس وقت فرمایا کہ اگر کسی نے ہجرت کی بیوی کے لیے، اگر کسی نے ہجرت کی کہ مجھے وہاں کوئی مال ملے گا، مکان ملے گا، کوئی چیز ملے گی، تو یاد رکھنا اس کے لیے اللہ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ جس نیت سے اس نے ہجرت کی ہے اسے وہ مل جائے گا۔ آپ پیارے بھائیو، حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نیت المومن خیر من عملہ، کہ مومن کی جو نیت اور ارادہ ہے نا، اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آپ قیامت کے دن جو فیصلے ہونے ہیں نا، وہ نیتوں پر ہونے ہیں۔ اب اس میں جب بگاڑ آتا ہے تو کتنی بڑی خرابی آتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تم بت پرستی سے تو بچ جاؤ گے، لیکن ایک خفیہ شرک ہے، تم اس سے نہیں بچ سکو گے۔ فرمایا ان یسیر الریا شرکن، تھوڑی سی ریاکاری، دکھاوا، کہ لوگ سن لیں، لوگ دیکھ لیں میں نمازی ہوں، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں صدقہ دیتا ہوں، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں حافظ ہوں، عالم ہوں، اچھا بیان کر سکتا ہوں۔ فرمایا یہ ارادہ، یہ نیت، اس کا گناہ قیامت کے دن شرک کے برابر ہوگا۔ اب آپ حیران ہوں گے، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ لوگ اسے دیکھ رہے ہیں یا لوگ اس کی طرف متوجہ ہیں، تو وہ اپنی نماز کے رکوع سجدے کو لمبا کر دیتا ہے۔ فرمایا یہ خطرناک قسم کی ریاکاری ہے۔ اور مسند احمد میں یہ حدیث ہے، اور مشکات میں بھی ہے، دیگر کتابوں میں بھی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، من صلی یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک، من صدق یرائی فقد اشرک، کہ جس شخص نے نماز پڑھی لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگ کہیں کہ نمازی ہے، لوگ کہیں، ہمارا کہ مزاج ہے نا، کسی کا ٹیلی فون آیا، میں تو نماز میں تھا، میں تو ابھی نماز سے آیا ہوں، میں تو ابھی نماز کے لیے جا رہا ہوں،
ایک ارادہ ہوتا ہے ترغیب کا، ایک ارادہ ہوتا ہے کہ اس کو پتہ چل جائے کہ میں مسجد سے بہت جڑا ہوا ہوں، میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں، میں تو تہجد بھی نہیں چھوڑتا۔ تو میرے محترم بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس ارادے سے نماز پڑھتا ہے وہ شرک کرتا ہے۔ جو بندہ اس لیے روزہ رکھتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں نے تو پورے روزے رکھے ہیں، تو میں جو بیان کرنے کے لیے رکھتا ہے اس کے روزے برباد ہو گئے۔ من صدق یرائی، جو شخص دکھاوے کے لیے صدقہ کرتا ہے، عالم بڑا مشکل ہے مال کمانا محنت سے، اور پھر اس مال سے صدقہ نکالنا بڑا مشکل ہے۔ اس میں اگر وہ دکھاوے کے لیے کرتا ہے تو برباد ہو گیا۔ ہاں، اس میں ایک تطبیق ہے تھوڑا سا، جو فرض نماز ہے، جو فرض روزہ ہے، جو فرض صدقہ ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، فطرانہ ہے، عشر ہے، یہ اگر اعلانیہ بھی ہے تو اس میں کوئی اتنا گناہ نہیں ہے، مگر تمہارے اندر ارادہ دکھاوے کا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، جو نوافل ہیں جیسے تہجد ہے، اشراق ہے، نفلی نمازیں ہیں، نفلی صدقہ ہے، نفلی روزے ہیں، یہ کوشش کیجیے کہ ساری زندگی آپ کی زبان پر نہیں آنے چاہیے۔ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، ہمارے ہاں بھی یہ خرابیاں، یہ بیماریاں گناہ کی موجود ہیں، کہ ہم 10 سال پرانی نیکی بتانا، 5 سال پرانی نیکی بتانا، میں نے اتنے عمرے کیے، کسی نے پوچھا نہیں ہے، میں نے اتنے حج کیے، میرے ابا نے تو اتنے حج کیے تھے، فلاں نے تو یہ اعمال کیے تھے، یہ جو میں فلانے دور میں تو اتنا صدقہ کرتا تھا، ذرا بھی تھوڑا کم کر رہا ہوں، یہ جو تو نے دکھاوا کیا ہے نا، وہ تیرا اعمال برباد ہو گیا ہے۔ یہ بات سمجھ لیجیے گا اچھے طریقے سے۔ اب آپ کہیں گے کہ اتنا سخت مسئلہ؟ میرے پیارے بھائیوں، ایسی رکت امیز حدیث ہے اور ایسی سخت حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان کرنے والے ہیں، اور یہ حدیث بالکل معتبر اور سکے بند ہے۔ ایک شخص ان سے کہتا ہے، مجھے کوئی حدیث سناؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو آپ نے قریب بیٹھ کر سنی ہو اور بالکل آپ کو اسی طرح من و عن یاد ہو۔ تو جب اس نے کہا تو ابو ہریرہ کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، میں تمہیں وہی حدیث بیان کروں گا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے سنی ہے اور مجھے لفظ بلفظ یاد ہے۔ یہ بات کہی، رکت سے بے ہوش ہو گئے۔ اب وہ صحابی کہتا ہے کہ میں نے بڑی مشکل سے ان کو ہوش دلایا، پھر وہی بات دہرائی گئی، وہ پھر بے ہوش ہو گئے۔ 3 دفعہ یا 4 دفعہ وہ اس حدیث کی سختی کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے، اور جب بڑا سنبھالا، ہوش آیا، تسلی دی، کہا کہ تو نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کرنا ہے، بیان کر دیجئے۔ تو انہوں نے کہا، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن امتیں اللہ کے حضور گھٹنوں کے بل گری ہوں گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ حساب و کتاب شروع کرنے کے لیے نزول فرمائیں گے، جیسا ان کی شان کے لائق ہے۔ جب نزول فرمائیں گے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کو بلائیں گے، 3 لوگوں کو، ذرا غور کیجئے گا۔ سب سے پہلے نمبر پر عالم اور حافظ کو، دوسرے نمبر پر شہید کو، تیسرے نمبر پر سخی کو۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے عالم سے پوچھیں گے کہ تو نے جو دین کا علم حاصل کیا تھا کیوں کیا تھا؟ تو کہے گا، یا اللہ، میں نے تو اس لیے حاصل کیا تھا کہ لوگوں کو دین سکھاؤں گا، لوگوں کو دین پڑھاؤں گا اور تجھے راضی کروں گا اور تجھ سے انعام اس میں بدلے میں لوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، انت کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو تمام ملائکہ بھی کہیں گے، تو جھوٹا ہے، تو عالم اس لیے بنا تھا کہ لوگوں پر اپنی دھاک بٹھائے، اپنی خطابت سے لوگوں کو متاثر کرے، لوگ تیری تقریر کے چرچے کریں، اور تو اپنے علم کے سامنے لوگوں کو ایسی مات دے، مناظرے کرے، باتیں کرے اور تیری واہ واہ ہو۔ وہ ساری چیزیں تجھے مل گئیں،
آج میرے پاس تجھے اجر دینے کے لیے کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ اب کتنے لوگوں کو اس نے حفظ کرایا ہوگا، کتنے لوگوں کو دین پڑھایا ہوگا، زندگی میں کتنے خطبات دیے ہوں گے، کتنے اعلیٰ کام کیے ہوں گے، نتیجہ آپ ذرا دیکھیے گا۔ اب دوسرا شخص ہے شہید، جو اللہ کے راستے میں قتل ہوا ہے، خون دیا ہے، گھر چھوڑا ہے، ہجرت کی ہے، مال اور جان قربان کیا ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے شہادت ہوتی کیا ہے۔ میں ہمیشہ اللہ سے ایک دعا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یا اللہ ریاکاری پر سب کو پکڑ لینا مگر شہداء کو نہ پکڑنا۔ میرا دل روتا ہے اس بات سے۔ میں جانتا ہوں میدانوں میں اتر کے اس طرح کے دور میں زمانے میں قربانیاں دینا کتنا مشکل ہے، اور انسان کمزور ہے، صاحب تو ہو جاتا ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے۔ جو سب سے زیادہ میں دعا کرتا ہوں وہ دو چیزوں کی کرتا ہوں، یا اللہ ایک مجھے منافقت سے بچا لے، اور ایک اے اللہ جو بھی زمین پر تیرے دین کے لیے گھر سے نکلا تھا نا، اگر وہ شہید ہو گیا اسے قیامت کے دن معاف کر دینا۔ یہ میری ایک تکلیف ہے، دعا ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ آج کے زمانے میں وقت دینا مشکل ہے، مال دینا مشکل ہے، گھروں کے پاس رہ کے مسجد میں جا کے نماز پڑھنا مشکل ہے۔ آج کے زمانے میں ساری کائنات کو چھوڑ کے اللہ کے لیے خون بہا دینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے تو کیوں شہید ہوا تھا؟ کہ یا اللہ تیری خوشنودی کے لیے، تیرے دین کے غلبے کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی کہیں گے انت کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے نکلا تھا لوگ تیری شاہ سواری کے قصے بیان کریں، لوگ تیری بہادری کے چرچے کریں۔ وہ سارا کچھ ہوا، ساری واہ واہ ہوئی، آج میرے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سخی کو بلائیں گے، تو مال خرچ کرتا تھا، یا اللہ کیوں کرتا تھا؟ اللہ تجھے خوش کرنے کے لیے۔ اللہ فرمائیں گے انت کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے، تو لوگوں کو دکھانا چاہتا تھا کہ تو بڑا سخی ہے، تیرے پاس بڑے پیسے ہیں، اور تو جن کو پیسے دیتا تھا ان کی توہین بھی کرتا تھا، اور لوگوں سے بڑی واہ واہ بھی سنتا تھا۔ لوگ تیرے پیچھے پیچھے گھومتے تھے اور تو آگے کے پھرتا تھا۔ تو آج وہ ساری چیزیں دنیا میں تجھے مل گئی تھیں، آج میرے پاس دینے کے لیے تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ آپ ذرا سوچئے، مشقت سے محنت سے مال کمانا اور پھر کما کے اجنبی کو دے دینا، بیوہ کو یتیم کو دے دینا، مدرسے کو ادارے کو دے دینا، آسان عمل تو نہیں ہے۔ ہر بندے کے اندر حرص ہے کہ میرا مال بڑھنا چاہیے۔ اتنی بڑے بڑے کام کرنے والے اعلیٰ ترین لوگوں کو اللہ بلائے گا، اور جو لوگ سب سے پہلے جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے وہ یہ تین بندے ہوں گے۔ حدیث میں آتا کہ جہنم کی آگ ان تین بندوں سے بھڑکائی جائے گی، عالم سے، سخی سے اور شہید سے۔ اس حدیث پر کوئی جرح نہیں ہے، اس لیے بنیادی طور پر سمجھ لیجئے۔ آپ کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچا کرو، نماز پڑھتے کیوں ہو؟ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ مسجد کی خدمت کیوں کرتے ہو؟ صدقہ کیوں دیتے ہو؟ یا اگر کسی کے کام آتے ہو کیوں آتے ہو؟ آج ہمارا مزاج پتہ کیا ہے؟ ایک دفعہ دو دفعہ کسی کا کام آئیں گے، اس کے بعد کہیں گے کہ یار میں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ پتہ کیا ہوتا ہے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جس توقعات کی بنیاد پر ہم لوگوں کے کام آتے ہیں نا، جب وہ امیدیں پوری نہیں ہوتی تو ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ مساجد میں ہم جاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، جب دیکھا کہ لوگ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتے، کوئی ہمارا ذکر ہی نہیں کرتا، میں تو مسجد کی صفائی بھی کر دیتا ہوں، بعض چندہ بھی دے دیتا ہوں، کوئی کبھی مجھے شاباش نہیں دیتا، مجھے سراتا ہی کوئی نہیں ہے، تو بد دل ہو جاتے ہیں، نیکی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ پتہ کیا نشانی ہے؟ یہ نشانی اس بندے کی ہے جو نماز اللہ کے لیے نہیں پڑھتا تھا۔ یہ خیر خواہی کرنے والا شخص وہ ہے جو اللہ کے لیے خیر خواہی نہیں کرتا تھا۔ یہ لوگوں کے کام آنے والا وہ بندہ ہے، آپ نے سنا ہوگا یار بڑی نیکیاں کی ہیں، آپ جس سے نیکی کرو اس کے شر سے بچو۔ یہ جملے تمہیں کس نے دیے ہیں؟ تم نے نیکی کس لیے کی تھی کہ لوگ تجھے ریٹرن دیں؟ نہیں میرے بھائیو، اللہ کی قسم تو میں آپ کو بتاؤں، مدینہ منورہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تربیت کی تو صحابیات نے صحابہ نے رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے گھر کے دیوار میں سوراخ رکھے تھے، کوئی شخص سوالی آتا تھا تو وہاں سے مہیا کرتے تھے، اور وہ تھوڑا سا دیوار میں اونچا سوراخ ہوتا تھا
تاکہ جس کو ہم دے رہے ہیں ہم اس کا چہرہ نہ دیکھ پائیں اور وہ ہمارا چہرہ نہ دیکھ پائے۔ اور آپ حیران ہوں گے ان جو چھوٹی ونڈوز بنائی تھی ان کے اوپر کیا لکھا تھا؟ وہ جو قرآن مجید نے ابھی حافظ عبداللہ طاہر نے جو آیات پڑھی، ان ونڈوز پر لکھا تھا لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ ہم یہ جو بلائی کر رہے ہیں نا، ہمارا ارادہ لا نرید منکم جزاء، ہم اس کا بدلہ نہیں چاہتے، ولا شکورا، ہم یہ بھی نہیں چاہتے لینے والے کہ تو شکریہ ادا کرے، ہماری یہ تمنا ہی نہیں ہے۔ ہم کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، ہم تو اس اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتے ہیں، اس کے چہرے کو خوش کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں جو ساری کائنات سے بلند و برتر ہے۔ ہمارا اس کے علاوہ کوئی مطمع نظر نہیں ہے، ہمیں کسی سے بدلہ نہیں چاہیے۔ صحابہ کا مزاج یہ تھا، لوگ آتے تھے، آپ نے پہچانا نہیں ہے، آپ نے فلاں موقع پر مجھے گھوڑا ہدیے میں دیا تھا، تحفہ دیا تھا، آپ نے مجھے اونٹ دیا تھا، میرے بچوں کے دودھ پینے کے لیے بکری دی تھی، وہ کہتے ہیں بھائی آپ کو شاید مغالطہ لگا ہے، میں وہ نہیں ہوں۔ کسرِ نفسی کرتے تھے، بچتے تھے کہ لوگ ہمیں یہاں شاباش دے دیں۔ آپ یقین کیجیے جب صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے فتوحات کے سلسلے میں غنیمتوں سے نوازا، بڑے بڑے محلات سے اور زمینوں سے نوازا، تو صحابہ رونے بیٹھ گئے، یا اللہ ہم تو جنگلوں میں بکریاں اور اپنے مال و متاع چھوڑ کے اس دنیا کے لیے نہیں آئے تھے، ہمیں یہاں نہیں کوئی شاباش چاہیے تھی، ہم تو آئے تھے جنت الفردوس کے لیے۔ میرے محترم بھائیوں، ذہنوں کو، دماغوں کو، دلوں کو درست کیجئے، اپنے قبلہ درست کیجئے، صراط مستقیم کو سمجھیے۔ زندگی میں کوئی بھی کام کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کیجئے، نہیں تو یاد رکھنا صراط مستقیم سے گر جاؤ گے۔ نہ لوگ آپ کی خوبیوں کا، محنتوں کو نہ آپ کو جانتے ہیں پوری طرح، نہ آپ کو بدلہ دے سکتے ہیں۔ ساری کائنات مل کے آپ کو کیا دے سکتی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ نے دینا آپ کو جو بھی دینا ہے، اگر ساری کائنات مل کے دینا چاہے، اللہ نہ چاہے تو نہیں دے سکتی، اور اگر اللہ تعالیٰ دینا چاہے تو ساری کائنات مل کے روک ہی نہیں سکتی۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، ہر چیز کے معاملے میں نا اپنی نیت کو درست کیجیے، نماز کے لیے، روزے کے لیے، عبادات کے لیے، مسجد آنے جانے کے لیے، مسجد کی خدمت کے لیے، لوگوں کی بلائی اور خیر کے کاموں کے لیے۔ اب ہمارا رشتہ داروں کے ساتھ کیا رویہ ہے؟ نہیں جی پہلے ہم ان کے ساتھ سلوک کرتے تھے، اب نہیں کریں گے کیونکہ انہوں نے کبھی کوئی چیز ریٹرن ہی نہیں کی۔ وہ فلاں بندے کو کھانا کھلایا تھا، اس نے تو کبھی ہمیں پانی کی بھی صلہ نہیں ماری۔ بھائی تو نے کیوں کھانا کھلایا تھا؟ بھائی تجھے کھانا کھلائے گا وہ؟ تو نے اللہ کے لیے نہیں کھلایا تھا؟ تو نے پانی اللہ کے لیے پلایا تھا؟ تو نے روزہ اللہ کے لیے نہیں کھلوایا تھا؟ آج کیوں گورتا لوگوں سے، کیوں بدگمانیاں کرتا ہے، کیوں لوگوں کی غیبتیں کرتا ہے؟ اور بھائیو یہ ایسے سوراخ ہیں تجوری کے اندر، ایسے سوراخ ہیں جو ساری نیکیوں کو گرا دیتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، ان تین اعمال سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے۔ چوتھا میں نے ہجرت کا تذکرہ کیا ہے، وہ بھی عام عمل نہیں ہے، وہ شہادت سے چھوٹا عمل نہیں ہے، گھر بار چھوڑ کے اللہ کے لیے جانا۔ اس پر بھی اللہ کے رسول نے، بخاری کی پہلی حدیث ہے، یہ فرما دیا تھا کہ جو بندہ جس نیت سے ہجرت کر رہا ہے اس کے لیے وہی ہے، اور جو بندہ جس نیت سے نیکی کر رہا ہے اس کے لیے وہی ہے، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، میں نے دیکھا بھائی داڑھی رکھتے ہیں، کبھی کٹوا دیتے ہیں، کبھی منڈوا دیتے ہیں۔ بھائی کیوں رکھی تھی؟ اگر اللہ کے لیے رکھی تھی تو کیا اللہ تعالیٰ نے جو معاوضہ تم سے وعدہ کیا تھا اللہ اپنے وعدے سے مکر گیا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ اور اللہ کے بندو سمجھو اسلام کو۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں قحط تھا، ان کا نا ایک غلے کا لدا ہوا قافلہ آ رہا تھا، تو ابو بکر رضی اللہ کا زمانہ تھا، تو ویسے ہی دل میں بات آئی، لوگ بڑے پریشان تھے مدینے میں، تو خطبے میں کہہ دیا ایک اللہ کے بندے کا نا تجارتی قافلہ مدینے کی طرف آ رہا ہے، مجھے امید ہے جب وہ پہنچے گا نا تو تمہارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب یہ بات کسی نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ کے کان میں ڈال دی۔ جب وہ پورا قافلہ لے کے آئے، لوگ خریدار پہلے سے تیار کھڑے تھے، بولیاں لگانے لگے۔
1 گنا منافع لے لو، 2% لے لو، 3% لے لو. وہ جتنی فیصد کہتے تو کہتے مجھے اس سے زیادہ کی آفر ہے. اب کرتے کرتے بات 10 گنا سے بھی بڑی کہا مجھے اس سے بھی زیادہ آفر ہے. وہ سارے حیرانگی سے کہنے لگے تمہیں اس سے زیادہ کون منافع دے سکتا ہے؟ اپنے عاملین کو بلایا، خادموں کو بلایا، کہا یہ قافلہ لے جاؤ، بیت المال میں جمع کر دو، میرے رب نے مجھے وعدہ دیا ہے کہ مجھے اس سے زیادہ بدلہ دے گا. کیا آج آپ نیکی کرتے ہیں پھر نیکی چھوڑ دیتے ہیں؟ کیا اللہ اپنے وعدوں سے پھر گیا ہے؟ کتاب اللہ تبدیل ہو گئی ہے؟ اگر تو تم نیکی اللہ کے لیے کر رہے ہو تو پھر نیکی تمہارے ساتھ تمہاری قبر میں جانی چاہیے. یہ کیا ہوا کہ میں نے 5 سال بڑی اچھی نمازیں پڑھی تھیں، میں نے جناب اتنے سال داڑھی رکھی تھی، میں نے جی پہلے بچوں کی تربیت کی تھی، پھر مجھے سمجھ آیا کہ دین میں فائدہ نہیں ہے، چھوٹے بچوں کی تربیت نہیں کی. اور اللہ کے بندو، میرے باپ دادا بڑے سخت ہیں دین کے بارے میں، ہم نے تو بچوں سے بہت نرمی کیا، بیٹا ٹک ٹاک دیکھو، فلمیں دیکھو، گانے سنو، مزے کرو، انجوائے کرو، لائف کو دوبارہ زندگی نہیں ملنی. ہم نے تو بھائی گھر میں بڑا نرمی کا ماحول بنا رکھا ہے. کیوں بھائی، کیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جنت مکمل ہو گئی ہے، اس میں ابھی لوگوں کے داخلے کی گنجائش باقی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بدلے دینے سے قاصر ہے؟ نہیں میرے محترم بھائیوں، میں تمہیں اللہ کے لیے توجہ دلاتا ہوں کہ اپنے معاملات پہ غور کیجئے، اپنے نیتوں پر، ارادوں پر غور کیجئے، اور جو نیکی آپ کرتے ہو کوشش کیجئے اسے چھپائیے اور اللہ سے دعا کیجئے اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الرياء ولسانی من الكذب واعیننی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے. اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الرياء، اللہ میرے عمل کو ریاکاری سے پاک کر دے. ولسانی من الكذب، اے اللہ میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے. وَأَعْيُنَنِي مِنَ الْخَيَانَةِ، اللہ میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے. فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ، بے شک تو ہی ہے جو آنکھوں کی خیانت کو بھی پہچانتا ہے اور سینوں کے بھید بھی جانتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ بات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.